بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأ كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جرنی کے بارے میں دیکھا۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ طائف کی جرنی کے بارے میں دیکھیں گے، جرنی آف طائف کیسے ہوئی تھی یہ دیکھیں گے۔ تو طائف مکے کے کچھ دور پر ایک شہر کا نام ہے، اس کا نام ہے طائف۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سال طائف کے جرنی پر گئے تھے، طائف کے پاس گئے تھے، وہ سال کو ایئر آف سورو کے نام سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال، غم کے سال کے نام سے وہ سال کو جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس سال میں اسلام کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف نہیں تھی بلکہ اسلام کی بہت بڑی فائنینشیل سپورٹر تھی۔ ان کی سیرت الگ ہے پوری، انہوں بزنس کرتے تھے، وہ ٹائم پر وہ شروع سے بزنس کرتے تھے، انہوں ایک بزنس وومن تھے، تو ان کی وہ پوری ایک الگ سیرت ہے، وہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو وہ اسلام کی ایک بہت بڑی فائنینشیل سپورٹر تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اسلام کی ایک بہت بڑی فائنینشیل سپورٹر اب اسلام میں نہیں ہے، وہاں پر ان کے بیچ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں مسلمانوں کو بہت بڑی پرابلم ہوئی۔ دوسری پرابلم یہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب، یہ ان کے بہت بڑے سوشل سپورٹر تھے اسلام کے، یعنی کہ مکے کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو ان کے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے، یہ ان لوگوں کو روک کر رکھتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی سال اس کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک تو اسلام کے فائنینشیل سپورٹر اب نہیں رہے اور نہ ہی سوشل سپورٹر رہے، تو دونوں کا انتقال ہو جانے کے بعد ایک تو فائنینشیلی کمزور ہو گیا اسلام، دوسرا سوشلی بھی کمزور ہو گیا۔ اب اسلام کے اوپر مکے میں خطرہ تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب نہیں رہے تو مکے کے لوگ اب اس لیے ٹھہرے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے چاچا تھے، ان کو وہ اب نہیں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے مکے کے لوگ۔ بھائی اب تک اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کیے تھے کیونکہ وہ حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیوز میں دیکھا، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا کہ مکے کے جو بھی پور پیپلز میں تھے، غریب لوگ میں سے جو بھی اسلام قبول کرتے تھے، ان کے اوپر کس طرح سے ظلم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مارتے تھے کیونکہ وہ حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے، لیکن اب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہونے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ڈائریکٹ حملے کے آثار شروع ہو گئے تھے. تو اسی لیے طائف کی جرنی کے لیے طائف کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے پناہ مانگنے کے لیے طائف کے لوگوں کے پاس گئے. لیکن جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو امن کی دعوت دی تو وہاں کے جو بھی سردار تھے انہوں نے دعوت ٹھکرا دی. یہ کہہ کر ان کو وہاں سے واپس بھیجا دیا، اور صرف نہ دعوت ٹھکرا دی بلکہ وہاں کے بچوں کو پھیلا پھسلا کر بچوں کے ہاتھ میں کنکرے دے کر حضور کے اوپر کنکرے مارنے لگائے، پتھرا پھینکائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس شہر سے باہر نکلے، وہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں ہوا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے. آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اس فرشتے نے کہا کہ آپ مجھے حکم کریں، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. اگر آپ مجھے حکم کریں گے اس شہر ہے طائف کے اطراف میں جتنے بھی پہاڑ ہیں میں ان سب کو ایسے ملا دوں گا اور یہ شہر پورا نشٹ ہو جائے گا، پورا شہر برباد ہو جائے گا. ان میں جتنے لوگ ہیں پورے بچے بوڑھے عورتیں سب مر جائیں گے. تو یہ جملہ اس پہاڑوں کے فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ دیا کہ نہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ ان لوگوں نے امن کو نہیں چنا تو ان کے آنے والی نسل امن کو ضرور چنے گی. اور یہ کہہ کر ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ تھی طائف کی جرنی. اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مدینے میں کس طرح سے مائگریشن ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کس طرح سے مدینے کی طرف مائگریٹ کر گئی، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.